تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے کثرت سے شعبان المعظم میں کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہمارا جو اعمال ہے، جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، جو ہم اعمال کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ جب میری موت ہو، میں انتقال کروں، میں دنیا چھوڑ کر جاؤں اور اللہ سے ملاقات کروں، تو میں اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی روزے کی حالت میں دنیا کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسری چیز کا یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اعمال جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے، جب میرا اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یاد رکھیے گا، اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اعمال شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور بھی حدیثوں کی کتاب میں مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دن میں 2 مرتبہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پہنچایا جاتا ہے، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت۔ اگر دن میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، وہ عبادتیں، وہ اعمال اللہ تعالیٰ 2 وقت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کون کون سے وقت میں؟ عصر کے وقت میں اور فجر کے وقت میں۔ اسی طریقے سے ہفتے میں جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کون کون سے دن میں پیش کیا جاتا ہے؟ پیر کے دن اور جمعرات کے دن، یہ 2 دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں جمعہ کا دن بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو پورے سال کا جو اعمال جو ہم کرتے ہیں، یعنی ایک سال میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں جو پیش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو پہنچایا جاتا ہے، وہ شعبان المعظم یعنی یہ جو مہینہ ہم گزار رہے ہیں وہ مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں بہت سے جو خرافات ہو رہے ہیں ان کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ راتوں میں سب سے افضل رات اگر کوئی ہے تو وہ شب قدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی قرآن میں اگر تذکرہ آیا ہے، اگر ذکر آیا ہے تو شب قدر کا۔ اس وجہ سے تمام لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اگر سب سے افضل رات ہے اور سب سے بہتر جو رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا اور احادیث میں تو بے شمار شب قدر کی فضیلتیں ہے، وہ تو بیان انشاءاللہ رمضان المبارک میں چلے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا شعبان المعظم کے مہینے میں یہ بھی مبارک مہینہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی مبارک مہینہ ہے، اور 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اس میں سے ایک مہینہ گزر گیا جو رجب المرجب یعنی رجب کا مہینہ ہے، یعنی یہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں اس میں قتل و قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یا کسی کو جو ہے تکلیف دینا تو یہ جائز نہیں تھا۔
اور ابھی بھی زمانہ جاہلیت اس وقت بھی جائز نہیں تھا، اور یہ 4 مہینوں میں ہمیں بھی یہ تاکید دی گئی، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو حرمت والا مہینہ سمجھ کر کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ لیکن یہ مبارک مہینہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کی تیاری شعبان المعظم ہی سے شروع کر دیتے تھے۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی مسجد میں شعبان المعظم ہی سے جو ہے وہ مسجد بھر جاتی تھی اعتکاف کے لیے، اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سے بیٹری چارج رکھو، اور ابھی سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، تمام مہینوں کا سردار آ رہا ہے، تو اب اس مہینے کی تیاری یعنی رمضان المبارک کی تیاری ہم شعبان المعظم سے شروع کر دیں۔ اس وجہ سے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ شعبان ہی میں اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک بوری رکھو، ایک بوری رکھو، اور اس بوری کے اندر جتنے بھی خطوط آئیں گے، خطوط کہتے ہیں خط کو، ڈاک کے ذریعے سے جو خط بھیجا جاتا ہے، تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے بھی خطوط آئیں گے وہ تمام خطوط کو ایک بوری کے اندر ڈال دیا جائے، اور کوئی بھی اس بوری کو کھول کر مت دیکھنا۔ کیونکہ شعبان شروع ہو چکا ہے اور اب رمضان آنے والا ہے، میرا تعلق اب اللہ سے جڑنے والا ہے، میں عبادت میں رہوں گا، میں اعتکاف میں رہوں گا، میں مساجد کے اندر رہوں گا، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے خط کے ذریعے سے کوئی خبر پہنچائے اور میں اس کو دیکھوں اور اللہ سے تعلق ختم ہو جائے۔ تو ابھی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں جو تیاری کرنی چاہیے وہ شعبان معظم سے شروع کر دینا چاہیے۔ اب یاد رکھیے گا شب برأت، اس کے متعلق جو ہے بہت سی ایسی احادیث ہے جو کہ ضعیف حدیثیں ہیں، یاد رکھیے گا، اور ہم حد سے زیادہ اس میں تجاوز کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ تجاوز کر دیتے ہیں کہ شب قدر کی رات کو ہم افضل رات نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ضعیف حدیثیں ہیں، لیکن جب بہت ساری حدیثیں جمع ہو جائے تو پھر ہم اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے، لیکن بہت سے ایسے معاشرے کے اندر خرافات ہوتے ہیں جس کا کہیں بھی کوئی علماء یا کہیں شریعت میں اس کے بارے میں جائز ہی قرار نہیں دیتا، جیسے کہ پٹاخہ چھوڑنا، خوشیاں منانا، یا اسی طریقے سے وہ رات میں شب برأت کے موقع پر آپ دیکھیے گا ایک جگہ اکٹھا ہو کر ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے، عبادت تو دور کی بات ہے، لیکن ایسے خرافات کرتے ہیں کہ اس رات میں بھی ہم جو ہے